پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 186 تا 188، صفحہ نمبر 38 39۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ، سلیس اور آسان اردو زبان میں کچھ ترجمہ یوں لکھا ہے: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے
کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ جب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 تا 188 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں روزوں کا ذکر تھا، رمضان المبارک کا ذکر تھا۔ میں نے تفصیل سے یہ بات پہنچا دی تھی آپ لوگوں تک کہ جو لوگ مسلمانوں میں اختلاف، انتشار اور افتراق پیدا کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں نے یہ بات بھی بنائی ہوئی ہے کہ رمضان شریف میں صرف 3 روزے ہیں، پہلے عشرہ میں بھی ایک، دوسرے میں بھی ایک، اور آخری میں بھی ایک۔ لیکن قرآن پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک لفظ بتایا تھا، آپ اسے دوبارہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ کوئی آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اس میں جو لفظ ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پالے، شہر مانا مہینہ، فَلْيَصُمْ اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ لفظ واضح ہو گیا مہینے کو، تو عربی میں اسلامی مہینے میں یا 29 کے دن ہوتے ہیں یا 30 کے، تو یہ لفظ غلط ہے، جو اس مہینے کو پالے۔ شہر ترجمے پر آپ جتنا غور کریں گے آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آگے فرمایا کہ جب تم روزے رکھو، کس لیے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اللہ نے تم پر مہربانی کی ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اب اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اب آج کے درس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بڑائی کیسے بیان کریں، اللہ کا شکر کیسے ادا کریں۔ شکر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو اپنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ مزید وہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسا یا اللہ مجھے صحت دے، پہلے سے میں بہتر ہوں، یا اللہ مجھے روزی وسیع دے، تو وسیع مل رہی ہے، صحت ہے،
اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، اتنا رزق دیا، مجھے اچھی صحت دے، مجھے مزید اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، تو اللہ مزید خوش ہوتے ہیں۔ یا اگر کوئی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے 100 رکعت نماز نفل ادا کی، اب مجھے اس سے زیادہ ادا کرنے کی توفیق دے، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے ایک پارہ قرآن مقدس کے تلاوت کرنے کی توفیق دی ہے، اب مجھے 1.5 پارہ یا 2 پارے تلاوت کرنے کے لیے توفیق عطا فرما، اللہ خوش ہوتے ہیں اور اسے وہ توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور ایک دیہاتی آدمی تھا، اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ یہ اس آیت کا شان نزول لکھا ہے تفسیر ابن کثیر نے، یہ آیت نمبر جو 186 کا۔ آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کتنی دور ہے،